یار یہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہر وقت گھومتا ہے، ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی موت آ چکی ہے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے نا، روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یار موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے، شاہ رخ بھائی، بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ وہ آیا جایا کرتے تھے کبھی کبھی، بڑے ہی قریبی تھے۔ ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا، طبیعت علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں یار انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست ہے، اور کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے کوئی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ اس پاک مہینے کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا نا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا، جگہ کھدی ہوئی تھی، اور وہیں پر ایک پیڑ تھا۔ جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا نا، تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی، تو وہ گڑھے میں 2 اژدہے تھے، کالے رنگ کے، کالے کالے رنگ کے 2 اژدہے تھے۔ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ادھر شیر بھی دوڑا رہا ہے، ادھر وہ سانپ بھی ہیں، وہ کالے اژدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں۔ اور جب پیڑ پر چڑھا نا، تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا، جس ٹہنی پر وہ بیٹھا، اس ٹہنی کو 2 چوہے کھتر رہے تھے۔ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، دونوں کھتر رہے تھے اس کو۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی ابھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اسی گڑھے میں جائیں گے۔ ادھر شیر بھی ہے، ادھر 2 اژدہے بھی ہیں، ادھر 2 چوہے بھی ہیں، یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اس کی جب نگاہ، اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں گرا، لذت گئی۔ پھر اوپر اٹھایا منہ، پھر اس کے منہ میں گرا، منہ میں لذت گئی، مٹھاس پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے منہ کو اوپر کر لیا، شہد منہ میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا، شہد کو چاٹتا رہا، اور وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا، اور ادھر سانپوں نے ڈس لیا، اژدہوں نے ڈس لیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا، عرض کرنے لگا، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں، تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں، سنو، یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا۔ کہا حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری موت تھی، جو ہر وقت تمہیں دوڑاتی رہتی ہے اور تم بھاگتے رہتے ہو۔ تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی تمہاری زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ تمہاری جان نکل جائے گی، تم اس دنیا سے الوداع کر جاؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ کہتے حضور سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جس گڑھے کے پاس ہم گئے، جس پیڑ کے پاس گئے، تو جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا؟ کب وہ گڑھا نہیں تھا؟ کب پھر کیا تھا؟ کب وہ قبر تھی تمہاری؟ وہ گڑھے کی شکل میں تمہاری قبر تمہیں دکھائی گئی کہ اسی قبر میں تمہیں مر کے جانا ہے، اور ایک دن تم چلے جاؤ گے، سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اور سب لوگ تمہاری قبر پہ جا کے تمہیں مٹی دے دیں گے اور وہیں تمہیں دفن کر دیں گے۔ حضور سمجھ گیا کہ قبر تھی، لیکن قبر کے اندر جو اژدہے تھے وہ کیا تھے؟ کہا پھر بھی نہیں سمجھے۔ جو اژدہے تھے وہ اژدہے اصل میں کوئی سانپ، کوئی دنیاوی جانور نہیں تھے، بلکہ وہ جہنم کے اژدہے تھے جو تمہارے گناہ کی شکل میں تمہارے سامنے نظر آئے۔ وہ تمہارے گناہ تھے، جو چھوٹے چھوٹے تم گناہ سمجھتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے۔ جھوٹ کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ چوری کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، چوری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ بخشے نہیں جاؤ گے،
ماں باپ کے جو نافرمان ہیں بخشے نہیں جائیں گے، اور جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو آج اسی دن اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نہ ماں ناراض ہونا چاہیے نہ باپ ناراض ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو آج ہی آپ منا لو، ان روٹھے ہوئوں کو، وہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میں اس سے راضی ہوں، تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ ہاں، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور کہنے لگا حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمارے گناہ تھے، لیکن جس پیڑ پر ہم چڑھے تھے، جس ٹہنی پر بیٹھے تھے، وہ ٹہنی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی۔ کہا حضور پھر کیا تھا؟ کہا وہ جو ٹہنی تھی نا، وہ تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور سمجھ گئے وہ ہماری زندگی تھی، لیکن وہ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں سمجھے۔ وہ کہتا حضور نہیں سمجھے۔ کہ جو کالے رنگ کا چوہا تھا وہ رات تھی، جو سفید رنگ کا چوہا تھا وہ دن تھا۔ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے۔ چوری تو کر رہا ہے، زنا تو کر رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، جوا تو کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ ہاں، ایسے ہی بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ قبر میں جا کے حساب و کتاب کی منزلیں بھی آپ کو پار کرنا ہے۔ ہاں، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، اور یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھتیجا لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتے تم چھوٹے گناہ، اور سمجھتے ہو کہ ہم مذاق کرتے ہیں، اور سمجھے کہ مذاق میں گالی دے دی تو اس کا کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ایک بھی گالی دی اس کی قبر میں بارش ہوگی آگ کی، اور ایسی بارش ہوگی جیسے آسمان سے پانی کی برسات ہوتی ہے، ایسے اس کی قبر میں آگ کی برسات ہوگی۔ ہاں، کبھی کسی کو گالی بھی مت دینا، گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہ حضور ہم سمجھ گئے جو چوہے تھے وہ کوئی چوہے نہیں تھے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے دن تھے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی، وہ زندگی تھی، اور وہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے۔ حضور ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اوپر تھا وہ شہد کا چھتا تھا، وہ شہد کا چھتا کیا تھا؟ اس سے جب شہد ٹپک رہا تو میرے منہ میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی میرے منہ میں گیا نا تو میں ساری باتوں کو بھول گیا کہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اژدہے بھی ہیں، ٹہنی بھی ٹوٹنے والی ہے۔ حضور وہ کیا تھا؟ کہ وہ جو شہد تھا وہی اصل جڑ تھی، وہ کوئی شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزہ تھا۔ جیسے ہی دنیا کا مزہ تیرے کو پڑا، جیسے ہی دنیا کی لذت میں تو ڈوبا، تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں بھی جانا ہے، تو بھول گیا تجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو بھول گیا تجھے قبر میں جا کے رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے منکر نکیر سے سامنا بھی کرنا ہے، تو بھول گیا کہ قبر میں جو اژدہے آئیں گے جو بلحزد ہے، تو بھول گیا جو بلحزد کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے سانپوں کو بھول گیا، اژدہوں کو بھول گیا، تو جہنم کا عذاب بھول گیا۔ جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا کس لیے ہے، تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا، دنیا کی لذت میں پڑ گیا۔ اور جیسے ہی تو دنیا کی لذت میں پڑا نا، ساری باتوں کو بھولا نا، ویسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ اژدہے تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سانپ اور بچھو تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ کھیت کا بچھو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کے بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے، سانپ کے ڈسنے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ڈاکٹروں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں اسپتالوں میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، اور آج
गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं। कब्र में बिच्छुओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र में अज़दहों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कमरे में अगर एक छिपकली गिर जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। तो कब्र में जो वो बिच्छू होंगे, जो वो अज़दहे होंगे, तो उनका हम सामना कैसे करेंगे। आज भी आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला अल्लाह फरमाता है मैं हूँ, तो तौबा करके तो देख, तौबा तेरी मैं कबूल करूँगा। क्यों तुमने अल्लाह को भुला दिया? अपनी बीवी पर इतने अत्याचार किए, तूने अपनी बीवी को इतना परेशान किया, तुझे शर्म नहीं आई? शराब के नशे में तूने क्या कर डाला, अपनी बीवी का हाथ काट दिया, और तू इसे आज मारना चाहता है। चल इसे छोड़ दे, तू इसे आज़ाद कर दे, अब ये तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। वो गुस्सा तो पहले ही था, अब हाथ और पैर कटने की वजह से उसने कहा चलो जान छूट रही है, बीवी को उसने तलाक दे दी वहीं पर, और वो निकल गया। बादशाह उस लड़की को अपने घर लाया। बादशाह ने कुछ दिनों के बाद उससे शादी कर ली। बादशाह शादी करके बहुत हंसी खुशी रहने लगा, आराम से रहता था। लेकिन अब ये इसका हाथ कटा हुआ था, उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इतनी खूबसूरत था, इतनी हसीनो जमील थी कि महल में जब गई और जब बादशाह की बीवी बनी तो फिर इसकी खूबसूरती की तो कोई और मिसाल बाकी नहीं रही। तो जो और बादशाह की बीवियां थी, बादशाह की माँ थी, वो उनसे चिढ़ने लगी, कहने लगी ये इतनी खूबसूरत है और हमारे महल में बादशाह इसी से ज़्यादा प्यार करता है, बाकी बीवियों से नहीं। तो का कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि इसको जलील करके यहाँ से निकाला जाए। काफ़ी साल तक वो रहती रही, उसका एक बच्चा भी हुआ, बादशाह का एक बेटा हुआ, और किसी से कोई बेटा नहीं था। तो ये और चिढ़ गई कि ये एक गरीब बेकस लाचार औरत और इसका लड़का ये बादशाह बनेगा, ये सिंहासन पर बैठेगा, ये शहजादा कहलाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारी दूसरी बीवियां और माँ ने मिलकर जब बादशाह बाहर चला गया किसी काम से कुछ दिनों के लिए, तो इन्होंने एक ख़त लिखा, और ख़त लिखने के बाद बादशाह को भेज दिया कि बादशाह तूने किससे निकाह किया है, तूने कैसी लड़की पर भरोसा किया कि जो दूसरे के साथ बदकारी करते हुए पकड़ी गई, ज्यादती करते हुए पकड़ी गई, गुनाह करते हुए पकड़ी गई। तुझे शर्म नहीं आती? तूने किसको अपनी बीवी माना है, जो कि एक फाहिशा है, जो कि पकड़ी गई, हम लोगों ने पकड़ा है। अब तू ज्यादा बेहतर तेरे लिए यही है कि तो इसको इस घर से बाहर कर दे, इसको तलाक दे दे, निकाल दे। बादशाह ने जब ये देखा खत, चूंकि माँ की तरफ से आया था, अगर बीवी ही की भेजती तो एक घड़ी वो उसमें सोचता है, लेकिन माँ और बीवी दोनों की राय से, दोनों की तरफ से खत आया था। तो बादशाह ने कुछ भी ना सोचते हुए कहा उसको मैं तलाक देता हूँ, और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, उसके दोनों हाथ काट दो, एक तो कटा हुआ था, का एक हाथ ये भी काट दो, और उसके बेटे को उसके कंधे पर बिठाल के और भगा दो, निकाल दो पत्थर मार के घर से बाहर, जाए कहीं भी। ये दिन दिखाया उसने, उसको मैंने बीवी का दर्जा दिया, इज्जत दी, और उसने ऐसा काम किया कि खुद ही मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। बादशाह ने जब इतना कहा तो इनको मौका मिल गया। बादशाह की दूसरी बीवियां और उसकी माँ ने मिलके उसका हाथ काट दिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बेटे को उसके कंधे पर डाल के किसी चीज में बांध के और भगा दिया, का चली जा। अब वो लाचार बेबस, दोनों हाथ कट चुके, अल्लाह की बारगाह में कटे हुए हाथ उठाए, मौला तेरा शुक्र है, मैं वहां भी राजी थी, यहां भी राजी हूं। मैं एक हाथ कटने पर भी राजी थी और ये दोनों कट गए, मैं तब भी राजी हूं, तेरी रजा पर राजी हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो जिस हाल में रख, तुझसे शिकवा नहीं है। वहां मुझे इज्जत नहीं मिली, यहां भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, तू इज्जत देने वाला है। यही होते हैं इम्तिहान, और सब्र इसी चीज को कहते हैं। इंसान अगर सब्र करना सीख ले तो इतने ऊंचे मकाम पर, इतने बड़े मकाम पर पहुंच जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह की रजा पर राजी रहते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निकल गई वहां से, सब्र किया। और सब्र का फल आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वाकई मीठा होता है। निकल गई घर से बाहर, एक सहरा में पहुंची, जंगली एरिया में पहुंची, जंगली इलाके में, जहां दूर दूर तक इंसानों का गांव भी नहीं था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। चलती चलती चली गई, दिल दुखी था थोड़ा, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निकल गई। मंजिल का कोई पता नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन बस अल्लाह पर यकीन था, भरोसा था कि मेरा अल्लाह जहां मुझे ले जाए
میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں۔ دریا پڑا، پیاس بھی لگی تھی، اب دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، لیکن پانی پینے کے لیے دریا میں منہ بڑھایا۔ پانی نیچے تھا، جو کہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا پی پایا تھا کہ بچہ جو پیٹھ پر بیٹھا تھا وہ دریا کے اندر گر گیا۔ جب بچہ دریا کے اندر گرا نا، وہی کٹے ہاتھ اس نے اٹھا لیے۔ مولا، جب میرا پہلا ہاتھ کٹا تھا تو میں نے کچھ نہیں کہا، تیرا شکر ادا کیا۔ جب میرا دوسرا ہاتھ کٹا تھا تب بھی میں نے تیرا شکر کیا۔ اب تو میرا بچہ بھی گر گیا ہے، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن مولا اگر میرا بچہ اس میں ڈوب کر مر گیا پھر میری زندگی نہ تمام ہے، میں پھر کس کے لیے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میری مدد کر دے۔ میرا بچہ جو اس دریا میں ڈوب رہا ہے، میرے بچے کو بچا لے، میرے بچے کی جان بچا لے۔ مولا میرا ہاتھ ایک کٹا، میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دوسرا ہاتھ کٹا، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، اور تیری رضا پر راضی رہی، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میرے بیٹے کو بچا لے، میرا ایک ہی سہارا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں بچے اب، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر میرے بیٹے کو بچا لے۔ اتنی اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے عورت، تجھے کچھ مدد چاہیے؟ ایک دم چونک گئی وہ، پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ چونک گئی کہ اتنے دور دور تک یہاں پر کوئی انسان کا وجود نہیں ہے، لیکن اس ٹائم یہ نوجوان اور میری مدد کے لیے آگے آیا ہے، تو یہ ضرور اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ کہاں میری مدد کرو، میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ جب اس ماں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو، تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دیا۔ دریا میں چھلانگ لگائی، بچے کو اٹھا کے لایا اور ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں نے جب بچے کو دیکھا، چومنے لگی، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی جان بچا لی، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا، اے خاتون، ذرا یہ بتا تیرے بچے کی تو جان بچ گئی؟ کہاں؟ کہا تیرا بچہ دریا سے بھی باہر آ گیا۔ کہاں؟ کہا اب یہ بتا، یہ جو تیرے دو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرے یہ دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ اگر تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اگر میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھوں پر پھونکا، ہاتھ دونوں واپس آ گئے۔ لڑکی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی بھی جان بچا دی، میرے ہاتھوں کو بھی واپس کر دیا، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، مولا تیرا شکر ہے۔ انسان اگر شکریہ کی عادت ڈال لینا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو وہ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ پوچھنے لگی کہ اس صحرا میں، اس جنگلی ایریے میں جہاں دور دور تک انسانوں کا وجود نہیں، میں سمجھتی ہوں تم انسان تو ہو نہیں، ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا میں تیرا صبر ہوں، میں تیرا صبر ہوں جو تو ابھی تک کرتی آئی ہے۔ تیرا پہلا ہاتھ کٹا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا دوسرا ہاتھ کٹا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا بیٹا دریا میں گرا لیکن تو نے تب بھی صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں تیری مدد کرنے اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں تیرا صبر ہوں جو مجھے اللہ نے انسانی شکل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے تیری مدد کرنے کے لیے۔ تو انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا؟ جو بندہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ہر وقت شکرانہ ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا؟ ہاں آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی آپ نے گناہ کر لیے، لیکن آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بلا رہا ہے، اے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، دیر نہ کرو، ابھی ٹائم ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے۔
پھر یہ خاتون وہاں سے چل دی اور دریا کے کنارے 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 چلتی رہی۔ وہاں پر ایک نوجوان